أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس روئے زمین پر جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے. اللہ کی ذات کے سوا کسی کو دوام حاصل نہیں ہے، اور جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے سال شروع ہوتا ہے اور ادھر سال ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ ہمارے دیکھنے کی باتوں میں سے ہے. ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی رہتی ہے، ادھر مہینہ شروع ہوا ادھر ختم ہو گیا، ادھر سورج نکلا ادھر شام ہو گئی. اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی شام ہوتی جا رہی ہے، لیکن عبرت والوں کے سوا اس سے عبرت حاصل کوئی نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، یہ کب سے ہے کب تک رہے گی یہ سارے معاملات اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہمارے سامنے جو چیز واضح طور پر آ رہی ہے، قرآن کریم کی آیات کل نفس ذائقۃ الموت. سورہ الرحمن کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کوئی بھی ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرا رب ہے. وَوَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرا رب ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ذو الجلال والإکرام. انسان اپنے ہاتھوں ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو یا دور پار کے جاننے والوں کو دفن کرتا رہتا ہے. اپنے ہاتھوں سے کوئی غسل دے رہا ہے، کوئی دفن کر رہا ہے، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتار رہا ہے، لیکن خود یہ نہیں سوچتا کہ آج میں اس کو اتار رہا ہوں کل مجھے بھی کوئی یہاں اتارے گا. توجہ ہی نہیں جاتی. بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا ہے، زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہیں. قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. ہم اپنے لوگوں، اپنے عزیزوں، اپنے ہاتھوں بڑی دنیا کو ہم دفن کرتے رہتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے زیادہ سے زیادہ جب تک ہم
قبرستان میں ہیں، ہمیں کچھ یاد رہتا ہے، جیسے ہی قبرستان سے نکلے سارا کچھ بھول گئے، جبکہ قرآن کریم کے حقائق بالکل واضح ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ کوئی مسافر ہوتا ہے، عابر و سبیل، یا اس طرح ہو جس طرح کہ کوئی مہمان آیا، کوئی اجنبی آیا، کسی کے یہاں کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور چل دیا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ کوئی اجنبی مسافر۔ اور اجنبی مسافر اگر کسی کے یہاں آ جائے، کچھ اپنے مہمان ہوتے ہیں لمبا بھی بیٹھ جاتے ہیں، دیر تک ہفتہ گزار لیے، کوئی مہینہ تک بھی رک سکتا ہے، لیکن اگر اجنبی مہمان کسی کے یہاں آئے تو وہ کتنا رہتا ہے؟ 1 دن رہ لے گا، 2 دن رہ لے گا، حد سے حد 3 دن، اور وہ چلا جائے گا۔ کیا کبھی اس طرح کے کسی مہمان کو دیکھا کہ وہ بڑی شاندار بلڈنگیں اپنے میزبان کے گھر کے پاس بنا رہا ہے، جسے معلوم ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے؟ وہ اتنے لمبے چوڑے انتظامات میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا وقت یہاں رکوں گا، چلوں گا۔ یہ دنیا تو یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر و سبیل، ایک اجنبی مہمان یا مسافر۔ مسافر چلتے ہوئے راستے میں کہیں رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں، یا اپنی گاڑی ہے، اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، کسی جگہ اسے رکنے کی ضرورت پڑی، کھانا کھا لیا، نماز پڑھ لی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسافر تو 2 وقت کی نمازیں مومن اکٹھی کر لیتے ہیں، ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کے ساتھ عشاء کی پڑھ لی، یا ظہر کی نماز کو عصر تک لے گئے یا مغرب کی عشاء تک لے گئے، مغرب کو، تاکہ سفر کے دوران ہمیں زیادہ کسی جگہ رکنا نہ پڑے۔ مسافر تو چاہتا ہے کہ راستے میں مجھے زیادہ دیر رکنا نہ پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو سفر قرار دیا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو او عابر السبیل، یا مسافر۔ مسافر نہ راستوں میں بڑی بلڈنگیں تیار کرتے ہیں، نہ سالوں کا سامان کرتے ہیں، ہم سالوں کا سامان کیے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پل کی خبر نہیں ہوتی کہ اگلے پل کیا ہونے والا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا۔ اب دیکھو کل نیا سال شروع ہوا تھا، میں یہ جنوری کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہمارا سال نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا سال ہے، یہ اہل مغرب کی تہذیب ہے کہ سال شروع ہونے سے پہلے جشنوں کے انتظامات، جشنوں کے اعلانات، اور ہمارے مسلمان جہالت کی دنیا میں آج سے بھی نہیں نکل پا رہے، آج تک نہیں نکل پا رہے، آج بھی ہیپی نیو ایئر 1 جنوری کو۔ میرے بھائی آپ کا 1 جنوری کہاں سے ہیپی نیو ایئر ہو گیا؟ عیسائیوں کا سال ہے، کرسچن کا، اہل یورپ کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر تو دور کی بات ہے، کتنے لوگوں کی چارپائیاں الٹ جاتی ہیں، کپڑے کالے ہو جاتے ہیں، اندر کالے اور ان کے منہ بھی کالے قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دے رکھی ہیں۔ سال شروع ہوا، عیسائیوں کا، خوشیاں منا رہے ہیں مسلمان، ہم اپنی آئیڈینٹی، مسلمان اپنا تشخص ہی بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کب کسی سال کے آغاز کے لیے کچھ کہنا چاہیے۔ عیسائیوں کے سال میں خوشیاں، کسی بھی موقع پہ خوشیاں، حتیٰ کہ 25 دسمبر کو ہمارے مسلمان عیسائیوں کی پارٹیوں میں شرکت کرتے نظر آئیں گے، عیسائیوں کی پارٹیاں، اور ہیپی کرسمس، میری کرسمس کہتے نظر آئیں گے۔ جب آپ نے ان کو میری یا ہیپی کرسمس کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تم سچے ہو،
تم صحیح ہو، تمہاری کرسچینٹی عیسائیت بھی صحیح ہے، یعنی ہم بھی صحیح ہیں، تم بھی صحیح ہو۔ اور یہ بات ہمارے یہاں عام چلتی ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ کوئی زنا کر رہا ہے آپ کے نزدیک وہ بھی ٹھیک ہوگا، چوری اور ڈاکہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، کوئی اپنی کمپنی کے خزانے سے مال لوٹ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ میرے بھائی ٹھیک وہی ہے جسے قرآن کریم ٹھیک کہے، اللہ کے رسول ٹھیک کہے۔ عیسائی، یہودی، ہندو ہیپی ہولی اور ہیپی دیوالی کہنے والے بھی موجود ہیں۔ ہندوؤں کے تہوار ان کو مبارکیں دے رہے ہیں، عیسائیوں کے تہوار ان کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ اپنا سال ہمارا شروع ہوتا ہے محرم سے، اور محرم کے شروع میں ہمیں کوئی خاص احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا سال شروع ہوا، اور اگر احساس ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ صرف اس وجہ سے کہ محرم شروع ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے کالے کپڑے پہن لیے، چارپائیاں الٹا لیں، رنگ ڈنگ، ڈیزائن، کاروبار، پورا شیڈول بدل گیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید محرم شروع ہو گیا۔ اور پھر عجیب سلسلہ یہ شروع کر دیتے ہیں کہ اب شادیاں نہیں کرنی۔ محرم کا پورا مہینہ شادیاں رکی رہیں۔ میں چونکہ کورٹ میں کام کرتا ہوں، یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاکستانی لوگوں کوئی نہیں آیا اس پورے مہینے، بلکہ بعض جگہوں سے باقاعدگی سے پتہ چلا کہ ہمیں تو محرم کے بارے میں ایسا کچھ نہیں، ہماری دوسری پارٹی اس مہینے میں شادی کرنے کو تیار نہیں، نکاح تک نہیں کرتے، جبکہ محرم اللہ کے 12 مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12۔ یہ مہینوں کی تعداد 12 کب سے ہیں؟ واقعہ کربلا سے شروع ہوئی، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ منہا 4 حرم، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ بھی تب سے حرمت والے ہیں جب سے زمین و آسمان اللہ نے خود تخلیق فرمائے۔ محرم کا، اس کے حرمت والے ہونے کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، فلاں موقع پہ شادی نہیں کریں گے، میرے بھائی یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں، یہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی باتیں ہیں جو آپ اپنائے ہوئے ہیں۔ کسی کو میری ہیپی، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ، کبھی شادی نہیں، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں، اس مہینے میں اس طرف سفر نہیں کرنا، فلاں دن سفر پہ نہیں نکلنا۔ کچھ باتیں ہندوؤں سے لے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی، کوئی یہودیوں کی ہوں گی، اور کچھ وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں جبکہ اسلام سے ان کا بڑی دور کا کوئی واسطہ ہوگا تو ہوگا، یا کچھ لوگوں کا ہوگا تو ہوگا، اپنائے ہوئے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار یہ محرم آ رہا ہے جا رہا ہے، بار بار محرم آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو عیسائیوں سے لے کے اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ برتھ ڈے منانے کا معنی خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ اگر عقل مندی سے آدمی کام لے، تھوڑا ہوش سے، اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو عقل کے منافی ہو۔ اسلام کا ہر کام عقل کے عین مطابق ہے۔ اسلام نے سال مکمل ہونے پر اس طرح خوشیاں منانے کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ نبی